اور لا تبدیل کلام الہی میں سے آج جو دو کلام سے حصے آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں کہ خدا کی صفائی خوبصورت کلام ہے اور ہزاروں سالوں سے ہم اس کلام کو سیکھ رہے ہیں اور اس کلام کے اندر اتنی گہرائی اور وسعت ہے کہ خدا کا کلام جو خدا کی محبت کو ہم سے بیان کرتا ہے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، اس میں سے آج جو خدا کا کلام متی رسولوں کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 26واں باب اس کی 36ویں آیت سے 46ویں آیت کے آخر تک آپ کے سامنے پہلی تلاوت کی گئی اور دوسری تلاوت لوکا حبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے 23ویں آیت کے آخر تک خدا کے زندہ مقدس اولاد عظیم کلام الہی میں سے کلام کے یہ دو حصے آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 26ویں باب جب ہم پورا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم اس کو پورا پڑھتے ہیں تو اس میں خدا کی محبت کے انمول خزانے پنہاں ہیں اور خدا جو ہم سے مجھ سے آج سے ساری دنیا سے محبت رکھتا ہے، اس کی محبت کا اظہار میرے عزیزو خدا کی اس کلام میں اور اس پہ ہزاروں سالوں سے مسیحی علماء کرام سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، لیکن اس کی وسعت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی کیونکہ خدا لامحدود ہے تو اس کا کلام بھی لامحدود، اس کی برکتیں لامحدود ہیں تو اس کا کلام بھی لامحدود۔ تو میرے عزیزوں آج کے دن کو 3-4 بیسک چیزوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جس میں عید فصح ہے اور اس کا کھانا ہے اور موت ہونے کی رسم جو ہمیں میرے عزیزو یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں سے پتہ چلتا ہے، وہاں سے یہ آج ہی کے دن کا واقعہ ہے اور شاید مانی بھی آج ہی کے دن کا واقعہ ہے اور میرے عزیزو عید فصح کو منانا اور عید فصح کھانے کا دن بھی آج ہے اور پاک ہونے کی رسم کو انگلش میں ہولی تھرسڈے کہتے ہیں، یعنی کہ اسی کا ہمیں ہونا اور یہ بڑی خوبصورت تعلیم ہے کہ خدا نے یسوع مسیح نے جب وہ فصح کھانے کے بعد اٹھا، اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب پڑھتے ہیں وہاں سے پہلی آیت سے یہ شروع ہو جاتا ہے، تو خدا نے اس میں جب وہ پطرس کے پاس پہنچا تو پطرس نے کہا خدا ان کو اب تک کبھی میرے پاؤں نہ، تو خدا نے کہا کہ اگر پطرس میں تجھے تھا ہوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا غور کرنا کہ اگر خدا ہمیں نہ کھوئے تو ہم اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اور آج میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، مضامین بہت سے خدا کی محبت کا میرے عزیزو طرح بطرح اور حصہ بہ حصہ میرے عزیزو بیان 2000 سال سے ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا اور میرے عزیزو خدا کے اس کلام میں سے جب ہم نے 26ویں بات کی تلاوت کی، لوکا کی
جیل میں پہلے اس کے لوکا کی انجیل اس کے 22 میں بات، تو خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ دکھ سہنے سے پہلے مجھے آرزو تھی کہ یہ وسع میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور میرے دلوں اسی طرح جیسے آج کے دن کا آپ کے ساتھ انٹروڈکشن کروایا گیا، بہت سارے لوگ سارے مسیحی تقریباً جانتے ہیں آج کے دن کو آخری کھانے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، اور اس میں کلیسیاں محبت کا شعور دیتی ہیں کہ بہت ساری کلیسیاں اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ بلا کے لے جاتی ہیں اور مل کر کھانا، اور یہ رسولوں کی بھی تعلیم ہے۔ اگر آپ رسولوں کے اعمال کو پڑھتے ہیں اس سے پہلے تو آپ کو بھی بڑے کافی پتہ چل جاتا ہے، لیکن آج ہمارا جو موضوع ہے جس کی طرف ہم گامزن ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں گئے، اور گتسمنی کا مطلب ہے کوہلو جس میں پیٹا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ سرسوں تیل نکالنا چاہتے ہیں، سرسوں ہے، کوئی بھی چیز اس میں پیٹی جاتی ہے، گتسمنی کا یہ مطلب ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب گتسمنی باغ میں دعا کرنے کے لیے گئے تو شاگردوں کو سب سے پہلے ایڈوائز یہی ہے، دیکھا اس وقت یسوع کے ساتھ گتسمنی باغ، گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہی ٹھہرے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں، اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر، یہاں ذرا غور کریں، پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر نہایت غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، کلمہ مجسم، کلام مجسم، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے اور کلام، اور یہی ابتدا میں خدا کے، وہ زبدی اور پطرس کے ساتھ تھے۔ پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کے ساتھ تھے، نہایت غمگین اور بے قرار ہونے لگا ہے۔ اور یہاں پر بہت سارے جو ناقد ہیں جو تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یسوع کو کمزور ہے، یسوع غمگین ہو رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے اور محبت سے ڈر رہا ہے۔ ناقد جو ہیں تنقید کرتے ہیں، بہت سارے مشاہد کے لوگ جو کہتے ہیں کہ غلام یسوع مسیح یہاں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے خداوند، اے باپ، اس پیالے کو مجھ سے تو بھی، یہاں پر میرے ذکر آگے لکھا ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آپ پہنچ گئی، تم یہی ٹھہرو اور میرے ساتھ جاتے رہو۔ یہ ذرا اس بات پہ آپ نے ذرا کچھ دیر کے لیے اسٹل غور کرنا کہ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے پاس گر کر یوں دعا کی، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے۔ اب میرے سنو، یہاں پر اس پیالے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی بہت سارے مختلف آراء ہیں، رائے ہیں، تفسیریں ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس صلیبی موت سے اسے تشبیہ کی گئی۔ اور شاگردوں میں سے دو شاگردوں کی بات آئی، اس نے کہا جب تو اپنے بادشاہ میں آئے، اپنے جلال میں آئے، تو ایک کو دائیں طرف کھانا اور ایک کو بائیں طرف۔
تو خدا نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کیا مانگ رہے ہو، اور خدا نے ان کو کہا کہ جو پیالہ میں پینے کو تم پی سکتے ہو۔ انہوں نے کہا میں خدا نہیں، لیکن تو بھی خدا نے کہا تو بھی دائیں اور بائیں بٹھانے کا جو اختیار ہے وہ تم نہیں جانتے وہ بات۔ سو میرے عزیزو، کہنے کا مطلب ہے یہاں پیالے پر بات کریں گے ہم کہ خدا نے یسوع مسیح نے کہا اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ یہ پیالہ قسمی بات کے اندر خدا نے دعا پہلی دفعہ جب دعا کی شاگردوں کو کہا یہی ٹھہرے رہو اور جاگتے رہو۔ اور آگے میرے سے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، پھر شاگردوں کے پاس آ کر خدا نے کہا تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھر خدا کے پاس پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سنتے پائے اور پترس سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی میں نہ جاگ سکے؟ خدا ان کا حکم ہے جاگتے رہو اور خود خدا دعا کرتے رہو۔ اور پترس نے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی میں جاگ سکے؟ آگے لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے اگر جسم کمزور ہے۔ یہاں میرے عزیزو جسم کی بات ہے اور جو پیالہ ہے ذرا ہم رومیو کی کلیسیا کے نام کا اس کا تیسرا باب اور 8واں باب تیسری آیت نکالیے۔ رومیو کی کلیسیا کے نام پر مقدس پالوس رسول کا 8واں باب اس کی تیسری آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، خدا کے کلام کو ذرا غور سے سنیے گا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے اس لیے جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور، تیسری آیت میں لکھا ہے اس لیے جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ یہاں پر میرے ذہنوں بہت طرف بات ہے، یہ بات کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس نے جسم لیا ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ گناہ سے واقف نہیں ہے، اور لکھا ہے کہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ میرے عزیزو وہ گناہ سے مبرہ ہے، وہ مجسم کلام ہے۔ بے شک اس نے وہ جسم لیا جس میں سے اس نے میرے اور آپ سے اور پوری دنیا سے محبت رکھی، اور اس کے جسم پر جس پر پکی فریسی پوری دنیا کے لوگ ایک بھی گناہ ثابت نہیں کر سکے۔ تو میرے عزیزو کیونکہ وہ گناہ سے پاک تھا اور پاک ہے، لیکن میرے عزیزو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لیے جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکے وہ خدا نے کیا۔ یہ کام ہے جو خدا نے کیا اور جس پر اس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے، سمجھ لگ رہی ہے آپ کو
کہ جو گناہ سے واقف نہیں ہے، جس کے بدن میں ایک چھری بھی گناہ کی نہیں ہے، جس کا بدن بھی پاک ہے، اور اس پر گناہوں کا بوجھ لا دیا گیا ہے میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ شریعت کمزور ہے اور جسم کے اعتبار سے لکھا ہے کہ جسم جو کام نہ کر سکے وہ خدا نے کیا، اور اپنے لکھا ہے یہاں پر روٹی اور طریقے کا نام حق میں کہ وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم، میرے دوست کا جسم گناہ آلودہ تو نہیں کرے، وہ جو ماں کے پیٹ سے بطنے اندر سے گناہ سے مبرہ ہے۔ اور میرے عزیزو، اس نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ نہ دنیا کے آج تک میرے عزیزو بہت سے ناقد ہیں جنہوں نے خدا یسوع مسیح کی شان اقدس میں بہت سی توہین کی ہے، لیکن آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ مسیح نے گناہ کیا۔ اور میرے عزیزو، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، یعنی کہ میرے پاک جسم پر یہ گناہ جو ساری دنیا کیا۔ دیکھیں یہ ایک میں چھوٹی سی آپ کو تفصیل دے مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ جنہیں کچھ بھی نہیں کیا، چلے جی ہوئے ظاہر صاحب چھوڑے مثال دے، ظاہر صاحب نے کچھ بھی نہیں کیتا، اسی کہا تو ظاہر صاحب نے بھی کیتا، وہ بھی کیتا، اور ظاہر صاحب نے رجاب کرنا یا چلو میں اپنے دیتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کیتا، تو تسی کو ظاہر صاحب نے بھی کیا، وہ بھی کیا، فلانا بھی کیا، ٹمکانا بھی کیا، میں تو کہنا تھا یا میں نہیں کیا یا کچھ کی ہو گیا، خیراتے آ جائے۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کرے جو گناہ سے واقف بھی نہیں ہے۔ اگر میں اس کو دیکھیں دوسرا کیوں اس کا 5واں باب، کس میں دوسرا کیوں اس کا 5واں باب، اس کی لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے تمہارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ جو گناہ سے واقف ہی نہیں، اس نے تو کہنا ہی ہے کہ یہ باپ ہو سکے تو یہ زیادہ میں سے یہ میرے عزیزو وہ موت کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ موت پر پاتے ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہے کہ ابن عالم یروشلم میں جائے اور سردار کہیں اسے پکڑوائیں اور وہ پکڑوایا جائے، مارا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے وہ تو خود کہہ رہا ہے کیا وہ موت سے ڈرے گا؟ جس نے موت اور قبر پر فتح پائی، جو کہہ رہے ہیں کہ میری یہ آرزو ہے کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فتح، اس کو تو پتہ ہے کہ میں نے یہ دکھ سہنے ہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہے جو گناہ سے واقف نہ وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا۔ میرے عزیزو، اس میں وہ ہماری خاطر گناہ بنا، لیکن وہ گناہگار نہیں ہے، نہ اس میں گناہ ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے گناہ بنا، اور صلیب پر اس نے میرے اور آپ کے لیے اور ساری دنیا کے لیے جان دی ہے، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اور یہ پیادہ ہے میرے دلوں جو پاک بدن پر گناہوں کا بوجھ ہے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا اور وہ گناہ کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ وہ پاک ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا کا کلام دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے صلیب پر جان دے کر موت کو ہٹا دیا، اور موت کا جو ڈنگ ہے وہ گناہ ہے۔ اگر آپ
دیکھنا چاہتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب نہیں کرتے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں کے بارے میں آج کل بہت پولائٹ سے لفظ استعمال ہونے لگے غلطی خطا کوئی نہیں یاد ہو جاتی ہے حالانکہ گناہ جو ہے وہ ہمیں ہلاکت کے سفر میں لے جاتا ہے اور وہ ہمیں خدا کی رسولی سے لیکن آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خدا کی رسولی سے نکل گیا رومیو انگلش کا کلام پاک میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ سب آدمیوں میں اور گناہ کے سبب سے موت اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی یہ حالت ہے میرے سے لوگ بچپن نہیں آئے دیکھیں اے موت تیری فتح کہاں رہی اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے اور میرے دلوں شریعت کمزور ہو کر گناہ کا آغاز ہے لیکن اس کے بیٹے یسوع مسیح نے وہ گناہ جو اپنے بدن پر لیے لکھا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا وہ بندہ ہے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لیا اور میرے دلوں جو گناہ سے واقف نہ وہ ہماری خاطر گناہ بنا اور اس نے اس کا جسم بھی پاک ہے اس پاک جسم پر جب میرے سر کو گناہ لاتے گئے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر کیا ہوتا تھا چمکتا کیونکہ وہ تو گناہ سے واقف اور اس نے میرے اور آپ کے لیے اور پہلا یوحنا اگر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے پاک کرتا ہے اور اسی لیے خدا نے پترس سے کہا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا اور اگر میرے دلوں خدا یہ گناہوں کا بوجھ نہ اٹھاتے تو ہم خدا کی رسولی میں نہ جا سکتے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں نہ بن سکتے اس نے میرے دلوں اگرچہ وہ پاک ہے پاک تھا اور پاک رہے گا میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی ہے میرے دلوں ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے جان دیں اور خدا نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا کیا کرے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے اگر ہمیں خدا کے پیچھے آنا ہے تو میرے عزیزو یہ جو پیالہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے اس پیالے سے کہا کہ اے باپ یہ پیالہ مجھ سے چل جائے خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو خدمت کرتے ہیں